اور وہ کوئی محبت بھی درست نہیں ہوتی جس میں آپ محبت کریں اور جو ساتھ ارد گرد ہیں، آگے پیچھے ہیں، یا اس محفل میں اور لوگ موجود ہیں، ان کے لیے تکلیف کا باعث بنے۔ جمعے والے دن گردنیں پھلانگنا کیوں منع کیا گیا؟ کہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے انہیں تکلیف ہوگی۔ تو دین یہ مزاج ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ کسی کے لیے اذیت کا باعث نہ بنیں، مطلب لوگوں کو پھینکنا، ادھیڑنا، بھاگنا، بھاگ دوڑ کرنا اور دوسروں کو تکلیف دے کے ملاقات کرنا۔ میں آپ کو اللہ کے گھر میں مسجد میں بیٹھ کے پوری دیانتداری سے باوضو ہوں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے زور پڑھی ہے، یہ ساری چیزیں عرض کر کے آپ کو بتاتا ہوں کہ لوگ جب میری گاڑی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں یا لوگ جب میرے ہاتھ چوم رہے ہوتے ہیں تو میں استغفار پڑھ رہا ہوتا ہوں۔ مجھے اپنی حیثیت اور اوقات کا پتہ ہے، ہم کسی غلط فہمی کا شکار نہیں ہیں۔ ہم تو اللہ سے عرض کر رہے ہوتے ہیں کہ مالک تو ہمیں معاف کر دے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہم نے اس کی رغبت اور ترغیب نہیں دی، وہ آپ بزرگوں کے لیے کریں، اگر کسی کو صالح سمجھیں تو مہربانی فرمائیں۔ خوف آتا ہے، ڈر لگتا ہے، اپنے گناہوں کا احساس بار بار پسینے میں ڈبوتا ہے۔ اگر ہماری کوئی بات سن کے آپ عمل کر لیں گے ہمارے گناہ معاف ہوں گے، تو یہ نہ کریں، مہربانی فرمائیں۔ جو بھی آتے ہوئے حال تھا، مجھے بتائیے کوئی مہذب معاشرہ اس کی ویڈیو دیکھے جو ہم کر رہے تھے تو کیا وہ اس کا کوئی تاثر لے گا کہ یہ کوئی مہذب لوگ اور سنجیدہ لوگ اور دینی لوگ یہ رویہ رکھتے ہیں؟ اب یہ بھی نہیں ہو سکتا، میں ایک جگہ سے ہو کے آ رہا ہوں، ابھی مجھے 3 جگہوں پہ اور جانا ہے، میرے لیے ممکن نہیں ہے میں کھڑا ہو کے آپ سے ملوں گا تو اگلا جو پروگرام ہے عصر سے پہلے پہلے وہ رہ جائے گا، تو یہ مجبوری ہوتی ہے بعض اوقات جلدی نکلنے کی۔ تو آپ یہ اس بات کا آپ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بات بٹھا لیں۔ ہم یہ کوشش کرتے ہیں جب اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیں تو اہلیان محبت کے لیے دعا ضرور کریں، تو میرا خیال ہے آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اس کا نفع ہوگا ہمیں انشاءاللہ تعالی۔ باقی اچھل کود سے کچھ فائدہ نہیں ہونے والا، یہ کوئی بہتر چیز نہیں ہے، اس سے تکلیف بڑھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا خیال ہے جاتی دفعہ آپ میری بات کا احساس ضرور فرمائیں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھے ہیں اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے کے لیے۔ اشتہار جو میں نے دیکھا تو اس پہ سرکار امام حسن پاک کا نام بھی لکھا ہوا ہے، آپ کا وصال مبارک بھی اسی ماہ سفر میں ہے، سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری کا نام پاک بھی لکھا ہے، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت حضرت امام احمد رضا فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بھی لکھا ہے، اور پھر اسی ماہ مبارک میں حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا یوم وصال بھی۔ عزیز دوستو، اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ ولی کے بہت سارے معنی ہیں، تو ایک معنی ولی کا ہے دوست۔ اللہ کا ولی مطلب اللہ کا دوست۔ آپ کو کسی تشریح میں الجھنے کی ضرورت نہیں، قرآن مجید کہتا ہے اولیاء اللہ، اللہ کے دوست۔ آپ کسی جگہ کسی تشریح میں نہ جائیں، آپ کوئی اور کتاب نہ دیکھیں، کوئی اور مضمون نہ دیکھیں، اللہ کا دوست۔ ولی کون ہوتا ہے؟ اللہ کا، نہ پیسوں کا دوست، نہ لالچ کا دوست، نہ شہرت کا دوست، نہ اقتدار کا دوست، نہ اسے کسی اور طرف توجہ ہے۔ ولی کہتے ہی اسے ہیں جس کی ساری توجہ رب رسول کی طرف ہوتی ہے، اللہ کا دوست۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار بے شک جو اللہ کے دوست، انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ ہر بندے کو غم ہے دنیا میں، ہر بندہ کسی نہ کسی خوف کا شکار ہے، بلکہ دانشور کہتے ہیں جو جتنی بڑی کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اتنا زیادہ خوف کا شکار ہوتا ہے۔ جنہ نے پر کے سر تے چایا او تے قدم رکھن ڈر ڈر کے،
جن پر ذمہ داریوں کے بوجھ زیادہ ہوتے ہیں ان کا خوف زیادہ ہوتا ہے. ہر شخص خوف میں مبتلا ہے، اور میرا دور تو ڈپریشن، انزائٹی، ذہنی تناؤ، ہر دوسرا تیسرا آدمی ذہنی آزمائش کا شکار ہے. لیکن ان ساری آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کی دوستی. رب کہتا جو میرے دوست ہیں نہ ان پر کوئی خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہو. کوئی پرواہ نہیں ہوتی اللہ کے بندوں. رب کے بندوں کی پہلی شان یہ ہے کہ انہیں دنیا کی کسی چیز کی کوئی پرواہ. اللہ کے بندے بے نیاز ہوتے ہیں. لوگ سارے تعریف کریں تب بھی ٹھیک ہے، اور ڈھیر سارے لوگ تنقید کریں تو پھر بھی ٹھیک ہے. مارو مارو تسی مار مکاؤ، میں کوئی عذر نہ پیش لے آواں، جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی، پھر میں سکھ نو چلے ڈاواں. کوئی پرواہ نہیں ہوتی. یہ جو ہمارے ہاں مسئلہ ہوتا ہے نا، کوئی تعریف کر دے تو تھوڑا قد بڑا ہو گیا، اور اگر کسی نے تنقید کر دی تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ جو دلوں کا ٹوٹنا ہے نا، یہ جو لوگوں کا تنقید کرنا ہے، یہ اللہ کے بندوں کے دلوں کی غذا ہے. فرماتے ہیں بندے صحیح کر کے دل توڑیں تو پھر ہی تو سجدے کا مزہ آتا ہے، پھر ہی تو مسجد میں طبیعت جمتی ہے، پھر ہی تو لوگ رو رو کے دعائیں مانگتے ہیں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. تو بھائی اللہ کے بندوں کی پہلی علامت یہ ہے کہ انہیں خوف، اس لیے وہ حق بات کہتے ہیں. ڈاری کوئی نہیں ہوتا کسی کا، کوئی سیاست نہیں کرنی پڑتی انہیں اللہ رسول کی بات زیادہ وزنی رکھنی ہوتی ہے. انہیں کوئی اس بات کا خطرہ نہیں ہوتا کہ لوگ بگڑ جائیں گے یا رہ جائیں گے یا چلے جائیں گے. نظریاتی زندگی گزارتے ہیں وہ لوگ. اللہ کے بندوں پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ وہ غمگین ہوتے. ہوتے کون ہیں یہ؟ ہم سے نہ ایک غلطی ہوئی، بڑی مجلس میں اس غلطی کا اعتراف کرتا ہوں. ہم سے یہ غلطی ہوئی کہ علماء نے نا صوفیاء کی شان بیان کی اور کھل کے کی، اور اپنے دور کے صوفی کی بھی شان بیان کی. لیکن کبھی کسی صوفی کہلانے والے نے کھڑے ہو کے قریب بیٹھے ہوئے کسی عالم کی تعریف نہیں کی. ہم نے لوگوں کو باواؤں کا تصور کرایا. ہم وہ قرون اولیٰ کے بزرگوں کا ذکر کرتے رہے، لیکن لوگوں کو یہ فرق ہی نہیں بتا سکے کہ وہ جو آج بیٹھا ہے نا جبہ کبہ پہن کے، میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں تو غوث پاک کی بات کر رہا ہوں، حضرت بہاءاللہ نقشبند بخاری کی بات کر رہا ہوں. تو ہم نے اس طرح سے وہ تانا بانا بنا کہ وہ صوفیزم کے نام پر جو بھی کھڑا ہوا اس نے خوب دکان چمکائی. لیکن اسی کے پڑوس میں بیٹھے ہوئے عالم کی قوم اس طرح سے قدر نہ کر. مجھے بتائیے آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ کہیں کو بابا صاحب بیٹھے ہوں، بابا صاحب، اس طرف عصر کے بعد جمعرات کو رش کتنا ہوتا ہے. اگر کوئی عالم صبح اپنی مسجد میں مشکات شریف کھول کے بیٹھا ہو تو پھر رش کتنا ہوتا ہے، پتہ ہے نا آپ کو اچھی طرح. کیوں؟ میں کہہ رہا ہوں یہ ہم غلطی کا اعتراف کرتے ہیں. ہم نے باباؤں کی بات بتائی، ہم نے وہ لوگوں کو اس طرف مائل ہی نہیں کیا جو اصل تھا. لیکن دین کا مزاج کیا ہے، تربیت نبوی کیا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضور مسجد شریف میں تشریف لائے، ایک طرف ذکر کی محفل ہو رہی تھی اور ایک طرف حلقہ بنا ہوا تھا جہاں لوگ دین پڑھا رہے تھے. محبوب نے بیچ میں کھڑے ہو کے فرمایا محفلیں تو دونوں خیر کی ہیں، ذکر والی بھی اور علم والی بھی، لیکن فرمایا مجھے چونکہ معلم بنا کے بھیجا گیا ہے، لہذا حضور اس ذکر اس حلقے میں بیٹھے جہاں دین پڑھایا جا رہا تھا. تشریف رکھیں جی. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے، اللہ برکت دے. جو عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر غور فرمائیے کہ کون ہوتا ہے اللہ کا ولی؟ جو ہم نے اپنے حساب سے چیزیں طے کر لی ہیں، اپنے حساب سے. اللہ کا بندہ، اسے دنیا کا کوئی خوف
نہیں ہوتا. ہاں اپنے رب سے وہ ہر وقت ڈرتا ہے، اور جتنا جتنا اس کے اندر علم پختہ ہوتا جاتا ہے وہ بے باک نہیں ہوتا. اس کو لوگوں سے داد لینے کے لیے ہر بات کہہ نہیں دینی ہوتی، اس کے اندر خشیت بڑھتی ہے. جیسے علم آتا ہے ویسے ویسے اللہ کا خوف آتا ہے. اور قرآن مجید نے فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں سے جو عالم ہوتے ہیں وہ اللہ سے ڈرتے ہیں. جیسے جیسے علم بڑھتا ہے ویسے ویسے خشیت بڑھتی جاتی. آپ زیادہ غور کریں گے تو بات جلدی سمجھ میں آئے گی. تو آدھی تقریر گزر گئی. لائیے یہ تجربات تو بہت پہلے کر لینے چاہیے تھے. درود شریف پڑھیے سارے حضرات. درود شریف پڑھیے. الصلاۃ والسلام. سنیے جناب، تو جو عرض کرنے لگا اس پر آپ غور فرمائیں گے کہ اللہ کا بندہ اللہ سے ڈرتا ہے. شیخ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. جب مطلق کہا جائے نا شیخ محقق تو علماء جانتے ہیں اس سے مراد شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہوتے ہیں. اتنا بڑا آدمی، حضرت آپ کی کوئی کرامت نہیں دیکھی. تھوڑی دیر گردن جھکائی پھر اٹھائی، فرمانے لگے میرے گناہ اتنے زیادہ ہیں، شکر کرو اس بوجھ کی وجہ سے کہیں میں زمین میں دھنسا نہیں دیا گیا. یہ خشیت ہے اللہ کے بندوں. وہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں، محتاط ہوتے ہیں، بات کرتے، گفتگو کرتے، رائے دیتے، خوف کھاتے، کئی بار سوچتے. ان کی تعریف کیا ہے؟ ان کی تعریف جو قرآن مجید نے بیان کی ہے نا اولیاء اللہ کی، وہ یہ ہے کہ الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے، وکانوا یتقون، اور جنہوں نے تقوی اختیار. اللہ کا ولی وہ ہوتا ہے جو صاحب ایمان ہو، اور جو تصوف اور طریقت کے نام پر کفریہ جملے بولے معاذ اللہ، ایسی گفتگو کرے کہ جو شریعت اسلامیہ سے ٹکراتی ہو، اور مرید کہہ رہے ہو حضرت معرفت بول رہے ہیں. بھئی ایمان تو پہلی شرط ہے، اور پھر ایمان سے مراد یہ کہ صحت عقیدہ بھی اسے حاصل ہو، نہ رافضی ہو نہ خارجی ہو، مضبوط عقائد کا مالک ہو تو پھر اللہ کا ولی ہوتا ہے. یہ بھی ذرا تھوڑا سا غور فرما لیا کرے. اور پھر اسے یقین کامل کی دولت حاصل ہو، وہ یقین بانٹتا ہو دنیا میں، اس کے پاس بیٹھنے والوں کو یقین کا فیض ملتا ہو. بے یقینی والی گفتگو نہیں. ماحول میں مزید مایوسی نہ پھیلائے، کچھ نہیں ہو سکتا، یہاں جتنا مرضی کام کر لیں کچھ نہیں. میں اکثر دوستوں سے کہا کرتا ہوں ہماری قوم کے ساتھ ظلم یہ ہوا ہے کہ ہمیں مایوس کیا گیا ہے. اب کوئی تجزیہ نگار سن لیں وہ آپ سے کہے گا یہاں حالات نہیں صحیح ہو سکتے. کسی کے پاس آپ بیٹھ جائیں بڑی معذرت کے ساتھ، اللہ مجھے معاف کرے، کئی دفعہ میں بھی امام مسجد کے حقوق بیان کرتا ہوں اور ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتا ہوں، لیکن ہم اس طرح کا رویہ نہیں اپنانا چاہتے کہ ہم کہیں کہ ہم بڑی مسکین قوم ہے. اللہ کا فضل ہے، سب سے اچھے کپڑے امام مسجد پہنتا ہے، سب سے صاف ستھری اور پاکیزہ زندگی امام مسجد گزارتا ہے. اور پھر میں کہتا ہوں آپ لوگوں سے عزت کے لیے اس طرح کی محتاجی کا اظہار نہ کریں. آپ تو وہ لوگ ہیں کہ پہلے دن آپ نکلے ہیں گھر سے تعلیم حاصل کرنے کے لیے، ابھی الف با تا سا بھی نہیں پڑھا، اللہ کے فرشتوں نے قدموں کے نیچے پر بچھا بھی دیے. تو ہر وقت کمزوری کا اظہار کرنا یا اس طرح کا لب و لہجہ اختیار کرنا جس سے نئے آنے والے طلباء میں مایوسی پھیلے، یہ رویہ بھی بہرحال درست. اس پر بھی غور کرنے کی ضرورت، اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت. تو ماحول میں مایوسی پھیلائی جاتی. اللہ کا ولی کون ہوتا ہے؟ جو یقین کامل بانٹے، جس کے پاس بیٹھنے سے لوگوں کے ایمان میں اور مضبوطی آئے، اللہ کی ذات پر بھروسہ اور بڑھ جائے، اس انسان کی طبیعت کے اندر اور زیادہ قرار اور اطمینان آئے.
بڑے سخت حالات تھے مکہ مکرمہ میں. حضرت بلال حبشی پر جو ظلم ہوا، جناب عمار ابن یاسر کے خاندان نے جو زخم سہے، حضرت سلمان فارسی اور جناب صہیب رومی کی تکالیف سے کون آگاہ نہیں. لیکن یہ جب بھی دروازہ رسول پہ گئے ہیں نا، حضور سے مل کے آئے ہیں، تو یوں لگا ہے کہ کل جو دن چڑھے گا وہ انشاءاللہ سویرا لے کے چڑھے گا. کبھی سرکار نے کسی کو مایوس، آپ نے تو یہ حال کر دیا ہے کہ سارے پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. جب آپ مایوسی پھیلائیں گے، ہر روز کہیں گے کچھ نہیں ہو سکتا، تو کیا کریں گے بیچارے لوگ؟ جہاں بھی جائیں مایوسی ہے. ناراض نہ ہوئے مجھ سے کوئی، مجھے معاف کیجئے گا. میں تو کہتا ہوں کہ یہاں منبر سے بھی، محراب سے بھی، خانقاہ سے بھی آپ صرف مسائل تکلیفیں ڈسکس کرتے. آپ یہ کیوں نہیں ڈسکس کرتے کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، ساری محمد محمد پکیندے گزر گئی. آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے. آپ کیوں ناز نہیں بیان کرتے؟ ہمیشہ کمزوری کا ذکر کرنا، ہمیشہ دکھی بیان کرنا. کبھی خدا کے انعامات بھی تو ڈٹ کے بیان کریں نا، کبھی فضل کی بات بھی ذرا جم کے بیان کریں، اس پر بھی کبھی آئیں. اللہ والے کیا کرتے تھے؟ وہ جس جگہ بھی بیٹھتے تھے لوگوں کو امید ہی دلاتے تھے. وہ کہتے تھے آؤ خیر کی طرف، رب فضل فرمائے گا. اگرچہ بے خوف نہیں کرتے تھے، لوگوں کے دلوں میں خوف الہی بھی پیدا کرتے، لیکن غلبہ امید کا. لوگوں میں مایوسی نہ پھیلائیں. داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں لکھا ہے، داتا صاحب فرماتے ہیں کہ یہ توجہ ہے نا آپ کی میری بات پر، بہت مایوس ہو جاتے ہیں بعض لوگ. اور ہمارے ہاں چونکہ دھندا بھی ہوتا ہے مایوسی پھیلانے کا. وہ ایک رائٹر ہے پاکستان کے، تو ایک دفعہ انہوں نے مضمون لکھا اور بات یہاں سے شروع کی کہ ایک گاؤں کا چودھری فوت ہو گیا، تو وہ پوتا اپنی دادی سے پوچھنے لگا اب کون چودھری بنے گا. تو دادی کہنے لگی بیٹا اس کا بیٹا بنے گا جو فوت ہوا ہے. تو وہ کہنے لگا وہ فوت ہو گیا. اس نے کہا اس کا بیٹا. اس نے کہا وہ فوت ہو گیا. تو دادی کہنے لگی بیٹا سارا گاؤں بھی فوت ہو جائے تو چودھری نہیں بنتا. وہ یہ بتا رہے تھے کہ ملک میں چند گھرانوں کی سیاست اور حکومت ہے، تو میرا ان سے کوئی تھوڑا رابطہ رہتا ہے. میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، میں نے کہا آپ کو اگر بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ نے وہ لکھ دی، آپ میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو غریب چودھری بنے ہوئے دکھاتا ہوں. آؤ میرے ساتھ. آپ قوم کے بچوں کو مایوس کر رہے ہیں؟ آؤ میں تمہیں دکھاؤں. چودھری کے بچے نے تعلیم حاصل نہیں کی تو وہ باہر گن مین ہے، اور غریب کا بچہ پڑھ گیا ہے تو اسی محکمے میں آفیسر لگا ہوا ہے. آؤ یہ قوم میں ان کو بچوں کو یہ سبق دو، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. پریشانی پہ لاتے. داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے قحط پڑ گیا تھا مصر میں، لوگ پریشان تھے، چہرے اترے ہوئے تھے، حالات خستہ تھے، خراب تھے، ہر آدمی آزمائش میں تھا. ایک غلام اپنا تھیلا لے کے بازار خریداری کرنے آیا اور جھومتا ہوا، اٹکیلیاں کرتا ہوا، تھیلا گھماتا ہوا آیا. پھر اس نے بازار سے سامان خریدا اور خوشی خوشی اسی طرح لوٹنے لگا. ایک شخص نے روک لیا، اس نے کہا یار ہم سارے پریشان ہیں، تیری حرکتوں پہ غصہ آ رہا ہے، تجھے کس چیز کے چاؤ چڑھے ہوئے اتنے؟ جب سارے مصر میں قحط ہے. تو کہنے لگا تم ہوگے پریشان، میں جس آقا کا غلام ہوں نا اس نے بوریاں بھری ہوئی ہیں، اس نے بھڑولے بھرے ہوئے ہیں. کوئی نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ اس نے بھرے ہوئے بھڑولے، لہذا میں پریشان نہیں، جس کا میں غلام ہوں اس کے بھڑولے بھرے ہوئے ہیں. داتا صاحب بول کے فرمانے لگے جس رب کے ہم ماننے والے ہیں اس کے خزانے بھرے ہوئے ہیں اور ان میں کبھی کوئی کمی آتی نہیں. تو پریشانی کس بات کی، مایوسی کس بات کی؟ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. تو مایوسیاں نہیں، جگہ جگہ پریشان ہو جانا اور ذرا ذرا سی بات پہ رو دینا. لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تن آسانی، لیٹے رہنا اور انتظار کرنا کہ حالات خود بخود ٹھیک ہو جائیں. آپ اٹھے تو صحیح، محنت تو کریں.
اللہ کے بندے یقین بانٹتے ہیں دنیا میں، ان کے قریب بیٹھنے سے یقین کی دولت ملتی۔ اور اقبال کہتے ہیں سن اے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے بدتر ہے تیری بے یقینی۔ اگر آپ بے یقین ہیں تو آپ کی زندگی غلاموں سے بھی بدتر ہے، لیکن اگر یقین حاصل ہے تو پھر آپ بڑے تازہ دم ہیں، کمزور نہیں پڑ۔ دیکھیں نا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں تو سواری ہچکولے کھانے لگی، طوفان آ گیا، حالات خراب ہو گئے، سب لوگ پریشان تھے۔ تو فاضل بریلوی درود پاک کا وظیفہ کر رہے تھے، ایک صاحب نے کہا جناب کیا ہو گیا؟ فرمایا آپ بڑے مطمئن ہیں، سب لوگ پریشان ہیں۔ فرمایا تم ہوں گے پریشان، میں تو بالکل اطمینان میں۔ تو بڑے پریشان آدمی کو جب آپ اس طرح کی بات کریں تو غصہ بھی کر جاتا ہے۔ تو غصہ کر گیا، کہنے لگا جی آپ کیوں مطمئن ہیں؟ پر میں کچھ بھی نہیں ہونا، یہ سواری کنارے لگے ہی لگے۔ تو میں وہ کیسے؟ فرمایا میں نے وہ دعا پڑھی ہے جو میرے نبی نے بتائی ہے، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن پڑھی ہے دعا، کچھ بھی نہیں ہونا۔ وہ کشتی کنارے لگی، سواری کنارے لگی تو لوگ آئے قریب، حضرت آپ کی کرامت ہے۔ فرمایا میری کرامت نہیں، میرے نبی کی صداقت ہے۔ او بھائی آپ یقین والے تو بنے، آپ کا مزاج تو یقین والا، کچی پکی باتیں کرنا۔ لوگ ویسے کہتے ہیں پیر کافی جعلی ہیں، ٹھیک ہی کہتے ہیں، ناراض نہیں ہونا آپ نے، میرا ویسے ماننا ہے مرید بھی کافی جعلی ہے۔ ہو گیا نا ناراض تسی؟ میں نے شک سی تواڈے تے، مرید بھی کافی جعلی ہیں، وہ اللہ اللہ تو سیکھنے آتے ہی نہیں، وہ تو آئے ہیں کہ کوئی تویز ملے اور دیکھو نوارے نیارے ہو جائیں۔ حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دیکھو کیا 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 درد سے شکوہ کیا۔ سلطان صاحب گویا تڑپ کے کہتے ہیں اوے رب دا طالب کوئی نہیں ملیا، اے جو ملیا طالب زردہ ہوں، یہ تو سارے دولت کے لیے آئے، کوئی سبب لگ جائے اور کام، رب دا طالب کوئی نہیں۔ تو حضرت آپ نے رب کو کیسے پایا؟ تو فرمانے لگے اساں تے کیتی اے جان حوالے رب دے، اساں تے کیتی اے جان حوالے رب دے، ایسا عشق کمایا ہے اسی تے مرن تو پہلو ہی مر گیا، باہو تا مطلب نو پایا ہے، چھوڑ دیا ہم نے سارا، اس کے حوالے کر دیا، وہ جو فیصلہ کرے ٹھیک ہے، جس حال میں رکھے۔ مقام تسلیم و رضا پہ آ گئے، خدا را مزاج سمجھے۔ پہلی بات وہ صاحب ایمان ہوتے، دوسری بات وکانو یتقون، اللہ والے پرہیزگار ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، تقوی ان کی طبیعت میں چھلکتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ ممبر پہ کچھ اور کہہ رہے ہوں، نجی محفل بڑی خطرناک ہو، خطابت ان کا فن نہیں ہوتی، نام چمکانے کا ذریعہ نہیں ہوتی، وہ تو دائی بن کے پیغام دین دینے والے لوگ ہوتے، اور جو کہہ رہے ہوتے ہیں اس سے بڑھ کر عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے واز سے بھی لوگ سیکھتے ہیں اور ان کے آنے جانے سے بھی لوگ سیکھتے ہیں، سراپا تبلیغ ہوتی ہے ان کی زندگی، متقی ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دوائی کھانا، ایک ہوتا ہے پرہیز کرنا۔ مشکل کیا ہے؟ بس آپ کو سمجھ آ گئی مسئلے کی۔ ایک ہوتا ہے نیکی کرنا، نیکی کرنے والے کو پرہیزگار نہیں کہتے، نماز پڑھنے والا نمازی ہے، حج کرنے والا حاجی ہے، سخاوت کرنے والا، گناہ چھوڑنے والا متقی ہے۔ گناہ سے پرہیز کرے وہ کون ہے؟ تقوی یہ ہے کہ پرہیز کرے۔ دوائی کھانی آسان ہے لیکن پرہیز کرنا، بس سمجھ لیں جو پرہیز کر جائے نا اسے ولی کہتے ہیں۔ پرہیز نہیں کرتے لوگ، دوائی کھا لیتے ہیں پرہیز نہیں کرتے، تھوڑا سا نا۔ متقی پرہیزگار کو کہتے ہیں، جن کے اندر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا یہ تقوی کیا ہے؟ قرآن مجید کا مستقل موضوع ہے تقوی، کیا ہے تقوی؟ تو حضرت ابی بن کعب عرض کرنے لگے امیر المومنین آپ بہت بہتر جانتے ہیں، پر مجھ سے پوچھا ہے تو عرض کیے دیتا ہوں، رستہ ہو تنگ، دونوں طرف ہوں جھاڑیاں،
آدمی نے پہنا ہوا ہو کھلا لباس، تو بتائیے اس میں سے گزرے گا تو کیسے گزرے گا؟ حضرت عمر فرمانے لگے بس سیدھی سی بات ہے، ذرا کپڑے سمیٹ کے گزرے، ذرا دائیں بائیں دیکھ کے گزرے، ذرا محتاط ہو کے گزرے۔ فرمایا بس حضور دنیا میں بھی دونوں جانب گناہوں کی جھاڑیاں ہیں، جو ذرا محتاط ہو کے آ جائے اسے متقی اور پرہیزگار کہا جاتا ہے۔ بس یہ تقویٰ ہے۔ بات کی سمجھ آ رہی؟ یہ کیا ہے؟ تقویٰ۔ آپ اپنے سب اولیاء کو پڑھیں، ان کی زندگی میں جو چیز آپ کو سب سے زیادہ ملے گی وہ تقویٰ ہے۔ پرہیزگار تھے، زبان کے بھی متقی تھے، سوچ کے بھی متقی تھے، رزق کے معاملے میں بھی محتاط تھے۔ غیر محتاط کوئی بھی کام کرے بندہ تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اولیاء اللہ وہ ہوتے ہیں جو متقی اور پرہیزگار ہوتے ہیں، جن کے پاس تقوی کی دولت ہوتی، جو اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ہم آج جن لوگوں کی یاد منائے بیٹھے ہیں یہ لوگ تقوی کے سراج تھے، ان لوگوں کو کمال حاصل تھا کہ یہ متقی تھے۔ چھوٹا سا بچہ گھر سے کھانا لاتا تھا، کسی وجہ سے افطاری لانے میں لیٹ ہو گئی تو اعلیٰ حضرت نے ایک تھپڑ رسید کر دیا۔ گھر میں خدمت گزار بچہ ہے، طالب علم ہے، کچھ بھی ہے، تو پھر علماء کو بھگایا، فرمایا اسے ڈھونڈ کے لاؤ یار۔ یاد رکھنا غلطی دلیر لوگ مانا کرتے ہیں، بزدلوں کے بس کی بات نہیں تسلیم کر پا، بزدل ہوتے ہیں۔ اب وہ بچہ لایا گیا تو فرمایا پتر غلطی ہو گئی، تمہیں تھپڑ مار دیا، مجھے معاف کر دے۔ لاکھوں کروڑوں اور لاتعداد اہل حق کے پیشوا اور ایک غریب بچے کے سامنے، آج کل بھی پیر صاحب جلالی ہوتے ہیں پر غریب مریدوں کے لیے، تگڑے تگڑے آ جائیں تو پھر تو وہ کہتے ہیں تو رات خواب میں بھی آیا تھا، امید تھی تو نے آ جانا ہے۔ او بھائی غریب بچہ مزدوری کرنے والا، پتر معاف کر دے۔ اس نے کہا حضور وہ میری غلطی ہے۔ آپ فرمایا نہیں یار حضور آپ کے احسان بڑے ہیں، میرے باپ دادا پر بھی آپ کے احسانات، وہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا چل تو کہہ دے میں نے معاف کیا۔ وہ کانپنے لگا، کہنے لگا چلے ٹھیک ہے آپ جیسے کہتے ہیں میں کہہ دیتا ہوں معاف کیا۔ پھر فرمانے لگے یار تو نابالغ ہے، تو اختیار ہی نہیں رکھتا، چل تو بدلہ لے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کے اپنے وجود پر مارنے لگے اور پھر اسے کچھ پیسے بھی نکال کے دیے، فرمایا یہ کچھ میری طرف سے ہدیہ رکھ لے۔ اور پھر ارد گرد کھڑے لوگوں سے کہنے لگے گواہ رہنا میں نے معافی بھی لی ہے اور بدلہ بھی دیا، اس لیے کہ انہوں نے سرخرو لوگوں کے سامنے نہیں ہونا، اپنے رب کے سامنے ہونا۔ یہ ہے وہ تقویٰ جو ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا، یہ ہے وہ تقویٰ جو ہمارے بزرگوں نے ہمیں۔ میں بات کو سمیٹنے لگا ہوں، میری طرف توجہ کرنا۔ کوئی یار معیار تو بناؤ نا، ہم معیاری لوگ ہیں، جس کو مرضی ماننے لگ جاتے ہو، جس کے مرضی پیچھے لگ جاتے ہو، جو تمہیں 4 تسبیحات گلے میں ڈالے ہوئے ملے اسے ہی درویش مان لیتے ہو۔ کیا یہ مضمون اتنا ہی لاوارث ہے کہ جس کو مرضی آپ نے مان لیا، اس کے لیے نصاب ہی کوئی نہیں؟ باقاعدہ کتاب و سنت میں ارشادات موجود ہیں، آپ معیار بنائیں۔ اور ایک اور بات بھی آپ سے عرض کرنی ہے، داتا صاحب ولی ہیں، مجدد صاحب ولی ہیں، امیر ملت ولی ہیں، حضرت شیر ربانی ولی ہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اب ہمارے بعد ولی کوئی نہیں بن سکتا۔ ہاں مہربانی کریں، آپ یہ تقوی کا رستہ اختیار کریں، یہ کھلا ہوا دروازہ ہے، آپ اس رستے پہ چلیں۔ یہ مطلب میں چھوٹا آدمی ہوں، میں کوئی بڑا دعویٰ کروں گا تو جچے گا نہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ لوگ دیکھے ہیں جنہوں نے تقویٰ کر کے دکھایا، ہم نے اپنی آنکھوں سے وہ شخصیات دیکھی ہیں کہ تقویٰ۔ ہمارے حاجی صادق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں شخص آیا اور اس نے یوں کر کے نظر پیش کی تو شیخ نے کھول کے فرمایا کیا کام کرتے ہو؟ حضور غریب ہوں، اتنے سے پیسے کماتا ہوں۔ تو پتر تو مینوں 50 روپے دے جا۔
پہلے پوچھنا ہے کہ رزق تو طیب ہے اس کا. وہ خدا کے بندو متقی لوگ آنکھوں سے دیکھیں. آپ تھوڑی سی اپنی زندگی کے اندر یہ توانائی پیدا کریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ جس طرح ہمیں بتا دیا گیا نا کہ وہ تو فلانے تھے بزرگ وہ کر گئے ہم نہیں کر سکتے. وہ بزرگوں نے کئی صدیوں بعد کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ہم نے کیا ہے کہ تم بھی کر سکتے ہو. صدیوں بعد. اور پھر صدیوں کے بعد نئے بزرگ آئے اور صدیوں کے بعد آئے تو سب نے وہ عمل کر کے دکھایا. تو اقبال کہتے ہیں عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. تو بہانے نہیں بنائے عمل کا راستہ اختیار کرے. 3 گزارشات ہے میری آپ سے. عقائد میں کبھی بھی بگاڑ نہ آنے دیں. تر و تازہ رہا کریں عقیدے کے معاملے میں. تھوڑے تگڑے رہا کریں. آپ کا تو مسلسل ایک سلسلہ ہے 14 صدیوں سے عقائد کا. آپ کیوں کمزور پڑتے ہیں؟ دوسری میری گزارش آپ کی خدمت میں یہ ہے غیر محتاط زندگی نہ گزاریں. غیر محتاط تو بندہ کھانا کھائے تو بیمار ہو جاتا ہے. اپنی زندگی میں کچھ چیزوں کی احتیاط لائیں. بولیں تو ذرا سوچ کے. آپ نے کوئی ایک جملہ کبھی کہہ دیا تھا والد صاحب کو, چلو اتنا ہی کہا تھا کہ ابا جی اب آپ بھی سمجھدار ہو جائیں. آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اس جملے نے کئی راتیں باپ کو سونے نہیں دیا. ذرا محتاط ہو کے بولیں. آپ سوچ کر بات کریں. آپ لوگوں سے معاملات کریں, لین دین کریں تو مہربانی کریں اس میں